بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج دو امپورٹنٹ باتیں اور وہ افغانستان اور خاص کر خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت لگ ایسا رہا ہے کہ ایک کنفیوژن کا شکار ہے دو مسائل پر، اور دونوں کا تعلق آلموسٹ جو ہے نا وہ فیڈرل گورنمنٹ سے ہیں۔ ابھی خیبر پختونخوا میں حالات جو ہے کافی خراب ہے، باجوڑ سے لے کر نیچے اگر ہم دیکھیں دیر اور دیر سے نیچے ٹانک اور وزیرستان تک، وہاں پہ ملیٹنٹس کی جو پریزنس ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور جگہ جگہ پہ وہ باقاعدہ چیلنج کر رہے ہیں ریاست کو۔ وہ آتے ہیں 50 60 100 کی تعداد میں، اور یہاں تک کہ موٹر وے پہ آ کے ان لوگوں نے ڈانس کیا ہے۔ تو اس میں آپریشن کے حوالے سے کئی جگہوں پہ آپریشن شروع ہے، جیسے باجوڑ میں، مومند میں، اور وزیرستان میں، خیبر میں، وہاں پہ تو باقاعدہ آپریشن جاری ہے۔ ابھی عمران خان کا جو بیان آیا ہے اور صوبائی حکومت سے کہا گیا ہے کہ آپریشن کی مزاحمت کرے۔ ابھی قانون کے مطابق جو بھی آپریشن ہوگا وہ صوبائی حکومت کی مرضی سے ہوگا، بلکہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی اس میں انوالو ہوتا ہے۔ اس پہ بات کریں گے کہ اس سے کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں آگے، اسپیشلی خیبر پختونخوا کے لیے۔ دوسری اہم بات جو ہے وہ افغان ریفیوجیز کے حوالے سے ہیں۔ جس طرح گزشتہ روز علی امین خان نے کہا تھا، ان کے حوالے سے بات چیت کی۔ ابھی عمران خان صاحب کا بیان آیا ہے کہ افغانستان میں حالات ٹھیک نہیں ہیں، زلزلہ بھی آیا اس وجہ سے اس نے کافی تشویش کا اظہار کیا ہے، لیکن ساتھ یہی کہا ہے کہ یہ افغان مہاجرین جن کو نکالا جا رہا ہے اس پہ مجھے دکھ ہے، اس کو اس طرح نہ نکالا جائے۔ تو اب اس پہ بات کریں گے کہ وائی وی ڈونٹ ہیو، ہمارے پاس ایک پالیسی کیوں نہیں ہے جو کہ ایک کنسنسس پالیسی ہو، تمام صوبوں اور تمام سٹیک ہولڈرز کو انوالو کر کے۔ اس پہ اسلام آباد سے ایک خبر ہے، مشہور جو کابل ریسٹورنٹ تھا، جو تقریباً آج سے 40 45 سال جب سے بھی ریفیوجیز پاکستان آئے ہیں، وہ تقریباً اس سے 80s میں جو ہے، ارلی 80s میں، یعنی 80 کی دہائی کے شروع میں یہ ریسٹورنٹ قائم ہوا تھا ایف سیکس اسلام آباد میں، اس کو بند کیا جا رہا ہے۔ تو اس پہ بات کریں گے کہ ایسے آئیکانک جو جگہیں ہیں جن کا تعلق افغان ریفیوجی سے ہیں، خواہ وہ ریسٹورنٹ ہو، خواہ وہ کارپیٹ ویونگ انڈسٹری ہو، خواہ وہ دیگر چیزیں جس میں ان کا زیادہ فٹ پرنٹ زیادہ ہے، وہ آہستہ آہستہ وہ جو ہے پیک اپ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس کے معاشرے پہ کیا اثرات ہوں گے؟ پہلی بات جو ہے یہ ریفیوجیز کے حوالے سے کرتے ہیں۔ ریفیوجیز جو ہے وہ تو حکومت پاکستان نے تقریباً 2 3 دفعہ ان کو ڈیٹ ایکسٹینڈ کیا، اور اس میں یہی کہا گیا کہ یہ جو اگست 31 ہے یہ بالکل لاسٹ ڈیٹ ہے، اس کے بعد کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوگی۔ اگست تو تقریباً 2 ہفتے پہلے وہ ڈیٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ حکومت نے باقاعدہ طور پر ابھی تک کوئی زبردستی نہیں کی ہے، کوئی پکڑ دکڑ نہیں کیا ہے، نہ کسی کو پکڑا ہے، نہ کسی کو جیل میں ڈالا ہے، نہ کسی کو زد و کوب کیا ہے، نہ کسی فیملی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے، بلکہ باقاعدہ طور پر جو خیبر پختونخوا حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا کہ لوگوں کو کنونس کرے کہ وہ خود نکل جائے۔ ایسے حالات میں عمران خان صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے یہ ریاستی پالیسی کو مزید کنفیوز کرے گی۔ ٹھیک ہے، اس کا ایک پولیٹیکل سٹینڈ ہے، اور ان کی نظر میں ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو اس موقع پہ نہ نکالے، زبردستی ان کو نہ نکالے، بلکہ ان کو موقع دیا جائے۔ لیکن دوسری سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو اگر یہ ریاست جب فیصلہ کرتی تھی تو اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو، مطلب یہ کہ خیبر پختونخوا، بلوچستان، پنجاب، سندھ، گلگت بلتستان، کشمیر، اسلام آباد، یہ جو 5 6 یونٹس ہے، جو پاکستان کی فیڈریشن کے جو یونٹس ہے، ان سب کو ملا کے جو بھی آپ کا جو تھا ڈس ایگریمنٹ ہوتا یا آپ کی اختلاف ہوتی، تو اس میٹنگ میں وہ ڈسکس ہونی چاہیے تھی، تاکہ وہاں پہ ڈسکس ہو کے جب فائنل ڈیسیجن لیا جاتا ہے تو پھر سب اس ڈیسیجن کو فالو کرتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کا مسئلہ یہی ہے کہ ہم فیصلے کرتے ہیں، شاید کلوز ڈور میں فیصلے کرتے ہیں، اور اسی حوالے سے ہم نے وہ کنسلٹیشن نہیں کی کہ جس میں ہم تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام گورنمنٹس کو، یہ جو 5 گورنمنٹس ہے، پنجاب ہے، خیبر پختونخوا ہے، سندھ ہے، بلوچستان ہے، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور اسلام آباد، ان سب 5 6 گورنمنٹس جو ہے، یونٹس جو ہے، ان سب کے ساتھ کنسلٹیشن سے یہ پالیسی بن جاتی، تو میرے خیال میں آج خیبر پختونخوا کی طرف سے یہ آوازیں نہ آتی۔ خیبر پختونخوا کی حکومت اپنی انفوٹ دیتی، بلکہ تحریک انصاف اپنی انفوٹ دیتی۔ تو ابھی جو خان صاحب کا جو بیان ہے ریفیوجیز کے حوالے سے، اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی اگر حکومت پاکستان چاہے بھی تو زیادہ تر ریفیوجیز جو ہے وہ اب کوشش کریں گے کہ خیبر پختونخوا شفٹ ہو جائے، وہاں پہ وہ چلے جائیں گے، اور اس پہ خیبر پختونخوا پہ ایک پریشر آئے گا، کیونکہ اس وقت ریفیوجیز کی تعداد جو ہے وہ 2.5 ملین سے زیادہ ہے۔
اگر ہم ایس سی سی کارڈ ہولڈرس کو انکلوڈ کریں، پی او آر کارڈ ہولڈرس کو انکلوڈ کریں اور کچھ انلیگل کو، وہ تو پھر بہت زیادہ بن جاتی ہے۔ لیکن ابھی ظاہری بات ہے ان کے لیے ایک سپیس ہے کہ خیبر پختونخوا ان کو، کیونکہ عمران خان کی پالیسی ہے، عمران خان کی حکومت ہے وہاں پہ، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، تو ان کی پالیسی یہ ہے کہ ان کو نہ نکالا جائے۔ تو اس سے ایک ریاست کے اندر بھی ایک مطلب ایک ٹینشن بن جاتی ہے، اور ایک ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ایک صوبہ جو ہے وہ ریاست کے ساتھ نہیں چل رہا ہے، باقی صوبے جو ہے یا باقی یونٹس جو گورنمنٹس ہے وہ ریاست کی پالیسی پہ عمل کر رہے ہیں، اور ایک صوبہ جو ہے وہ ریاست کے ساتھ نہیں ہے۔ پہلے سے ہم نے دیکھا ہے کہ خیبر پختونخوا اس قسم کی پالیسیز کا شکار ہوا ہے، اور جس کا خمیازہ جو ہے پھر خیبر پختونخوا کے عوام نے بھگتا ہے، کیونکہ حکمران تو حکمران ہوتا ہے، ایلیٹ کیپچر، ایلیٹ کلچر میں تو ان کا کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے۔ خان صاحب کو یا ہمارے جتنے بھی ایلیٹس ہے، پولیٹیکل ایلیٹس ہے، ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑتا، لیکن جو مسئلہ آتا ہے وہ عام عوام پہ۔ تو میں کہتا ہوں اس مسئلے پہ ہماری کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ اب دوسرا اہم مسئلہ جو ہے وہ ہے یہ لا اینڈ آرڈر کا، امن و امان کا، اور امن و امان بھی ایسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پورا پختونخوا جو ہے وزیرستان سے لے کر، اس طرح ہم کہتے ہیں کہ بنو، ہنگو، کرک، یہ سارے علاقے جو ہے اوپر آ کے یہ جو ہے نا کورم ایجنسی کے حالات، خیبر ایجنسی کے حالات، جو پرانے ایجنسی تھے تو ڈسٹرکٹ بن گئے ہیں، وزیرستان اپر، وزیرستان لوور، اسی طرح مومند، باجوڑ، ان علاقوں میں اب کافی تعداد میں جو ہے میلیٹنٹس کی، شدت پسندوں کی موجودگی، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ جو تشکیلیں ہوتی ہیں افغانستان سے وہ ڈزنس کے حساب سے 20 افراد جو ہے ایک ایک تشکیل میں آتے ہیں۔ اس طرح سمبازا میں ہم نے دیکھا کہ 57 کے قریب جو ہے شدت پسند جب وہ بارڈر کراس کر رہے تھے تو ان کو روکا گیا ہے۔ اسی طرح یہ جو خواجہ خضر کی جو پوسٹ ہے وہاں سے اسی دن جو رپورٹس آئی تھی کہ 35 سے 40 کے قریب آ رہے تھے، جس میں 4 کو ٹارگٹ کیا گیا، باقی جو ہے وہ واپس چلے گئے۔ تو یا یہ حسن خیل ایریا میں، بلکہ مختلف ایریاز پہ یہ تشکیلیں آتی ہیں۔ ابھی مجھے کوئی یہ خیبر پختونخوا حکومت اگر یہ کلیئر کرے، کیا اتنی بڑی تعداد میں یہ جو حملے ہوتے ہیں، کیا اس کو یہ جب یہ اندر آ جاتے ہیں، اور اکثر جگہوں پہ اندر بھی، کیونکہ اس وقت تو یہ جس طرح افغانستان کہتا ہے کہ یہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے، دیر میں جو ہے ہم نے کیا ہے، یہ جو مومند میں اس وقت آپریشن چل رہا ہے، باجوڑ میں آج بھی جب میں کہہ رہا تو آج بھی کرفیو دوبارہ لگائی گئی ہے، اور وہاں پہ آپریشن جاری ہے گزشتہ تقریباً 15 دنوں سے، خیبر ایجنسی میں جاری ہے، وزیرستان اپر، وزیرستان لوور، ساؤتھ اینڈ نارتھ اس میں جاری ہے۔ تو کیا یہ پولیس کی اتنی کیپیسٹی ہماری ہے؟ پولیس کی حالت تو انفارچونیٹلی ہماری یہ ہے، جو میں اکثر کہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا پولیس کی بہادری کا کوئی موازنہ نہیں ہے کسی کے ساتھ، لیکن دے آر جسٹ سٹنگ ڈکس، جیسے مرغابی بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ اس کو آ کے جو ہے اس کا شکار کرتے ہیں۔ جس طرح علی امین خان نے خود کہا کہ اب تک مطلب یہ ہے کہ ابھی اس کہتے ہیں میں نے پرووائڈ کیا، خیبر پختونخوا پولیس کے ساتھ ایک بھی اے پی سی ورکنگ نہیں تھی، کوئی بھی ڈالا یا جس کو ہم پیک اپ کہتے ہیں، ڈاٹسن پیک اپ جو ہوتے ہیں، یہ کوئی بھی جو تھا وہ بلٹ پروف نہیں تھا، مطلب آسانی کے ساتھ وہ ٹارگٹ ہوتے تھے۔ کوئی بھی ہماری پولیس پوسٹ یا پولیس اسٹیشن جو ہے ایسا نہیں تھا جس سے گولی آر پار نہیں جا سکتی ہو۔ کسی بھی پورے خیبر پختونخوا پولیس کے ساتھ جو تھا وہ تھرمل گنز ایک بھی نہیں تھا، لانگ رینج سنائپرز ایک بھی نہیں تھا، مطلب یہ کہ بیسک اکوپمنٹ جو ہے ان کے پاس نہیں ہے، بیسک نیسیسٹیز نہیں ہے، نہ کوئی نائٹ ویژن گوگلز تھے ان کے پاس، جبکہ دہشت گردوں یا شدت پسندوں کے ساتھ یہ ساری چیزیں جو ہے بڑی مقدار میں یہ ان کے پاس ہوتی ہے۔ تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ میرے خیال میں یہاں پہ بھی میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ بھی پالیسی جو ہے کنسسٹنس ہونی چاہیے تھی، تاکہ شدت پسند تنظیموں کو اور ان کے ہینڈلرز کو یہ پتہ چلا کہ پورا پاکستان جو ہے اس پہ متفق ہے۔ یہ پالیسی جو ہے یہ کسی ایک صوبے کی، کسی ایک ڈسٹرکٹ کی یا ریاست کی صرف نہیں ہے، بلکہ سب کی کنسنسس پالیسی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو ان کو تقویت ملتی ہے۔ ابھی یہی پالیسیز جو ہے یہی شدت پسند جو ہے بیانیے کے طور پر یوز کرتے ہیں، اور یہی کہتے ہیں جو افغان ریفیوجیز کا ہے اس کا، یا یہ جو شدت پسندوں کے ساتھ کہ ان کے ساتھ ہم جو آپریشن کر رہے ہیں یہ غلط ہو رہا ہے، اور آلریڈی پاکستان تحریک انصاف پہ یہ الزام ہے کہ ان لوگوں کو یہ لایا بھی تھا، جو جنرل فیض نے وہ ایگریمنٹ کیا تھا جس پہ دستخط جو ہے ہمارے ذرا ہارون رشید صاحب نے کہا تھا کہ بیرسٹر صاحب نے خود دستخط کیے تھے کہ ان کے لیے ہم یہ مرچ ایریاز کو بھی ڈی مرچ کریں گے، مطلب ایک انضمام کو ختم کریں گے، ان کو دوبارہ قبائلی اضلاع بنائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو پہلے سے تحریک انصاف کی حکومت میں ہزاروں کی تعداد میں یہ آئے تھے۔ اب اگر تحریک انصاف نہیں چاہتی ان کے خلاف آپریشن ہو تو پھر کیا کریں؟ ابھی سوات مٹا میں جو واقعہ ہوا ہے، مطلب یہ کہ یہ بڑھتا جا رہا ہے، اینڈ آئی بلیو، مجھے یقین ہے کہ پولیس کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے۔
خیبر پختونخوا کی ابھی تک ہم نے سی ٹی ڈی نہیں بنائی ہے، باقی صوبوں کی سی ٹی ڈی دے کے خیبر پختونخوا کی سی ٹی ڈی دے کے ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا جو ہے کچھ مطلب ہے کہ ابھی ہمیں کچھ تھوڑی سی شرم و حیا جو ہوتے وہ آگے کہ یار اس کو بھی ہم نے فوکس کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان ایشوز پہ پالیٹکس سے گریز کرنا چاہیے. ریفیوجیز کی پالیسی پہ اور دہشت گرد پسندوں کے ساتھ پالیسی جو ہے اس پہ قوم کو ایک ہونا پڑے گا، سیاسی لیڈرشپ کو ایک ہونا پڑے گا. اگر ایک نہ ہو تو اس کا فائدہ جو ہے وہ شدت پسندوں کو بھی جاتا ہے. اور آخر میں یہی کہوں گا کہ اسلام آباد میں جو کابل ریسٹورانٹ بڑا ایک آئیکانک ریسٹورانٹ تھا، بڑا مشہور تھا، جس کو کابلی ریسٹورانٹ بھی کہتے تھے لیکن نام اس کا کابل ریسٹورانٹ تھا. اور میرے خیال میں یہ ارلی 80s میں 82 یا 83 میں اس کا جو ہے یہ بنیاد رکھا گیا تھا، اور اب تک جو ہے کافی مشہور تھا اور لوگ باہر اور اندر جو ہے وہ فل پیکڈ ہوتا تھا. ابھی جو ریفیوجیز کے جانے کے بعد خبریں آئی ہے کہ اس کو کلوز کیا جا رہا ہے. دا ریزن از کہ ان کے جتنے ورکرز تھے وہ اکثر جو ہے یہ ہمارے ہزارہ یا جو تاجک ازبک اوپر سے سینٹرل ایشینز افغانستان کے ساتھ جو لگتے ہیں وہ تھے. بڑی اچھا ان کا اپنا ایک اسپیشل کوزین ہوتا تھا، تو اس کو بند کیا جا رہا ہے. اور میرے خیال میں یہ ان کا ایک ڈاؤن سائیڈ ہے، یہ جس پر ریفیوجیز کو نکالا جا رہا ہے. لیکن بہتر ہوگا کہ بجائے بند کرنے کے حکومت انٹروین کرے، ان جو ٹیکنیکل لوگ ہیں ان کو ویزے دے، ان کو 6 مہینے سال کا ایکسٹینشن دے کہ آپ رہے اپنے لیے ویزے کی اپلائی کریں. جب ویزا مل جائے تو یہ ہو جائے گا. تو میرے خیال میں اسی طرح یہ جو ریسٹورنٹ انڈسٹری ہے، یہ جو کارپیٹ انڈسٹری ہے، اس پہ حکومت کو تھوڑا سا پالیسی میں چینج لانی پڑے گی ایک کنسنسس کے ذریعے. ورنہ یہ جو ہے نا یہ آئیکانک بند نہیں ہونے چاہیے، الٹرنیٹ ان کا روٹ ہمیں ڈھونڈنا چاہیے.